سلسلہ وار تعمیر شخصیت سیریز کے اگلے موضوع جس پر آج ہم انشاءاللہ بات چیت کریں گے وہ غیبت ہے، اور یہ ایک ایسی بیماری ہے جس بیماری سے ہم محفوظ نہیں ہیں، انفرادی طور پہ بھی اجتماعی طور پہ بھی محفوظ نہیں ہیں، اور یہ ان بیماریوں میں سے ہے کہ شاید ہمارے ہاں سب سے خطرناک بیماری کینسر کو سمجھا جاتا ہے، جو انسان بچ نہیں سکتا۔ اگر قرآن مجید اور اقوال نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر فقہا کی تصریحات کو لیا جائے تو شاید جو غیبت ہے وہ کینسر سے بھی خطرناک مرض ہے۔ یہ ایک ایسا شعلہ ہے جو ہمارے خرمن ایمان کو جلاتا رہتا ہے، لیکن اس کے اندر ایک سب سے بڑا خطرناک پہلو یہ ہے کہ اس کی حساسیت اور شدت کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ قرآن مجید نے اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ الحجرات میں 49 نمبر سورت میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور خبردار تم ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ، یہ قرآن مجید میں ہے کہ کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے، مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اس کو ناپسند کرتے ہو، کراہت کرتے ہو، مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے کراہت کرتے ہو۔ یعنی ہمارے جو اعزاء و اقارب کے دن رات ہم دیکھتے ہیں جو وفات کرتے ہیں، اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں، ان کی میت سامنے پڑی ہو تو اگر ہمیں کوئی کہے کہ اب اس کا گوشت کا ایک ٹکڑا کاٹ کے کھاؤ، قرآن کی تمثیل دیکھیے، ہم کتنی ہلکی لے لیتے ہیں یہ بات۔ یہ قرآن کی تمثیل ہے، پھر ہم حدیث کی طرف آئیں گے۔ قرآن کہتا ہے کہ غیبت کرنا ایسے ہی ہے جیسے کہ تمہارے سامنے تمہارا بھائی، سکا بھائی مردہ حالت میں پڑا ہو، وہ مر گیا ہو کسی وجہ سے، اب تمہیں کہا جائے کہ اس کے جسم کا کوئی حصے سے گوشت اتارو اور کھا لو۔ اللہ نے فرمایا فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اس کو ناپسند کرو گے، سخت ناپسند کرو گے۔ بس ایسے ہی غیبت کو بھی ناپسند کیا جانا چاہیے، یعنی یہ اس کے مد مقابل ہے کہ تم غیر موجودگی میں کسی کی برائی کرو، اسی طرح ہے جس طرح تم اس کا گوشت کھاتے ہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ توبہ کو بہت قبول فرمانے والا اور نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 6592، حضور نے فرمایا عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتدرون ما الغیبہ، حضور نے پوچھا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہیں خبر نہ دوں کہ غیبت کیا ہے، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت ہے؟ اتدرون، تم جانتے ہو؟ قالوا اللہ ورسولہ عالم، صحابہ نے کہا اللہ بہتر جانتا ہے، یا اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ قال ذکرک اخاک بما یکرہ، بھائی تمہارے بھائی کا ایسا ذکر کہ وہ اگر اس کے سامنے کیا جائے تو اس کو برا لگے، یعنی اس کی غیر موجودگی میں اس کا ایسا ذکر جو اس کے سامنے کیا جائے تو اس کو برا لگے، بس یہ غیبت ہے۔ صحابہ نے یہاں سوال کیا، قیل افرأیت ان کان فی اخیہ ما اقول، اس کے باوجود وہ غیبت ہے کہ ہم جس چیز کا ذکر کریں وہ خامی اس میں پائی بھی جائے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا وہ خامی نہ ہو۔ حضور نے فرمایا کان ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ، اگر وہ خامی جو تم اس کی غیر موجودگی میں بیان کر رہے ہو اس میں پائی جاتی ہے تو یہ غیبت ہے۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ، اور اگر وہ پائی ہی نہیں جاتی تو پھر یہ بہتان بن جاتا ہے، جو غیبت سے بھی شدید تر ہے، جو غیبت سے بھی شدید تر ہے۔ یعنی ہم سب سے بڑی غیبت کرنے کی جسٹیفیکیشن ہمارے پاس یہ ہے جو اس حدیث میں ایڈریس کر دی گئی کہ ہم کون سی جھوٹ بول رہے ہیں، وہ تو ہے ہی ایسا۔ غیبت ہے ہی ایسا کا جواب ہے کہ وہ ہے ہی ایسا، تو وہ ہے، وہ اپنے عمل کا جواب دہ ہے، اس کے اعمال آپ سے آپ کی قبر میں نہیں پوچھے جائیں گے، وہ اپنے عمل کا خود جواب دہ ہے، اور کسی کا غلط عمل آپ کو غلط عمل کا جواز فراہم نہیں کر سکتا۔ یہ انسانی عقلیات کا ایک مسلم اصول ہے، اسی اصول پر پورا کا پورا دین کھڑا ہے
کہ کسی کا غلط ہونا، کسی کا ظالم ہونا، کسی کا خائن ہونا، کسی کا جھوٹا ہونا آپ کے لیے ان برائیوں کی جواز فراہم نہیں کر سکتا۔ ایک بندہ بے ایمان ہے، کوئی کاروبار کر رہا ہے، کہیں جاب کر رہا ہے، تو باقی کہیں یار وہ بھی تو کھا رہے ہیں نا، اسی بھی کھا لینی ہے، تو اس کا کھانا آپ کو کھانے کا جواز فراہم نہیں کر سکتا۔ اس نے اپنے گناہ کا حساب دینا ہے اور آپ نے اپنے گناہ کا۔ پھر اسی طرح اب اس کی شدت دیکھیے ذرا، یعنی اس کی شدت لرزا دینے والی ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جماعت کے ساتھ جا رہے تھے، اپنے دوستوں کے ساتھ، ساتھیوں کے ساتھ۔ عن قیس بیان کرتے ہیں، قال کان عمرو بن العاص یسیر مع نفر من اصحابہ، اپنے دوستوں کے ساتھ جا رہے تھے کہیں، فمر علی بغل میت قد انتفخ، وہ ایک ایسے مردہ خچر کے پاس سے گزرے جو مر کے سڑ کے اس کا پیٹ پھول چکا تھا اور بدبو کے ہو کے آ رہی تھی۔ ایسے خچر، اب جانور گدھا یا اس طرح کا کوئی جانور مر جائے تو اس کو جس طرح پھینک دیتے ہیں پراپر، اس کو یعنی ڈسپوز آف، زمین کے اندر نہیں دباتے، تو آپ دیکھیں تھوڑے دنوں بعد کیا حشر ہوتا ہے، وہ حالت تھی۔ فقال، عمرو بن العاص نے کہا، واللہ لأن یأکل احدکم من ھذا حتی یملأ بطنہ، تم میں سے کون ہے جو اس کو اس حالت میں جس سے بدبو آ رہی ہے اور نہ جانے کیا ہے، اس کو کھائے اور اتنا کھائے کہ اس کا پیٹ بھر جائے۔ اپنے اصحاب سے پوچھا، دوستوں سے پوچھا، انہوں نے کہا جی ہم کیسے کھا سکتے ہیں، ہم تو اس کے پاس سے گزر اور کھڑے بھی نہیں ہو سکتے، اس کی بو اور کراہت کا تو یہ عالم ہے کہ اس سے پاس سے بھی نہیں کھڑا ہوا جاتا۔ تو انہوں نے کہا خیر من ان یاکل لحم مسلم، لیکن یہ کھا لو، یہ اس سے بہتر ہے کہ تم یہاں سے جا کے برائی کر کے کسی مسلمان کا گوشت کھاؤ، اس سے یہ بہتر ہے کہ اس سڑے ہوئے خچر کے گوشت کو جس کے پاس سے بھی نہیں گزرا جا رہا، اس کو کھا لو، یہ اس سے بہتر ہے، خیر بہتر ہے ان یاکل لحم المسلم، کہ تم جا کے کسی مسلمان کا گوشت کھاؤ، یعنی غیبت کرو، وہ کم وزن دار ہے یہ والا کھانا، اور وہ اس سے زیادہ وزنی ہے وہ کام۔ اور پھر آگے سنن نبی داؤد میں ایک ایسی حدیث پاک ہے جو بڑی خطرناک ہے۔ اس حوالے سے میرا آج دل تھوڑا بوجھل اس لیے ہے کہ جب یہ ساری چیزیں یہ میں دیکھ رہا تھا تو مجھے نہیں لگتا کہ ہم میں سے کوئی انسان ان چیزوں سے بچا ہوا ہے، اور یہ بڑا خطرناک پہلو ہے۔ اہل غیبت، اور مجھے کم از کم شاہ صاحب میں نے یہ حدیث پہلی دفعہ پڑھی، ابی داؤد، سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4882، حضور نے فرمایا کہ کچھ یعنی جو اہل ایمان میں کچھ ایسے ہیں کہ جو کہنے کو تو اہل ایمان ہیں، کلمہ گو ہیں، مگر ابھی ایمان ان کے دلوں کے اندر نہیں داخل ہوا۔ تو وہ کیوں نہیں داخل ہوا؟ فرمایا وہ اس لیے نہیں داخل ہوا، وَلَمْ يَدْخُلِ الْإِيمَانُ قَلْبَهُ لَا تَغْتَابُوا الْمُسْلِمِينَ، وہ اس لیے کہ وہ مسلمانوں کی غیبت کرنے سے باز نہیں آتے۔ اور غیبت اتنا شدید عمل ہے کہ جہاں پر پھر غیبت کے اندر سے نفرت ہوتی ہے، حسد ہوتی ہے، بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہم غیبت کر رہے ہوتے ہیں۔ غیبت خود سے نہیں ہوتی، اس کے اسباب ہیں، تو کوئی سبب بھی دل میں پایا جاتا ہے جو وجہ غیبت بنتا ہے، تو جہاں پر وجہ غیبت بن رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں پر ایمان زبان اور گلے کی حد تک رکا ہوا ہے، اس سے نیچے دل میں داخل نہیں ہو رہا۔ یعنی یہ ایسے ہی ہے کہ نور اور گندگی ایک برتن میں جمع نہیں ہو سکتی، ایمان اور گند ایک برتن میں جمع نہیں ہو سکتا، حق اور باطل ایک جگہ پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، ایک نیام میں دو تلواریں نہیں آ سکتی۔ اور آگے اس سے بھی خطرناک بات اسی حدیث میں فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ فَإِنَّهُ مَنِ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَاتَهُ، خبردار لوگوں کے چھپے ہوئے گناہوں اور ان کے عیوب کے پیچھے مت پڑو، اگر تم کسی کے عیبوں کے پیچھے پڑو گے تو یاد رکھو، حضور نے فرمایا، یہ حدیث صحیح ہے، حضور نے فرمایا پھر اللہ تمہارے عیبوں کے پیچھے پڑ جائے گا اور ان کو آشکار کر دے گا۔ اور آگے فرمایا وَمَن يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَاتَهُ، اور اگر اللہ کسی کے عیبوں کے پیچھے پڑ جائے يَفْضَحُهُ فِي بَيْتِهِ، تو پھر اللہ اس کو اس حد تک ذلیل کر دیتا ہے کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوتا ہے، اس نے وہ کہتا ہے میں نے تو کیا ہی کچھ نہیں، لیکن اس کی ضلالت ہو جاتی ہے ہر جگہ۔ کیوں؟ چونکہ وہ بندہ مومن کے عیوب کے پیچھے پڑا،
پھر اللہ اس کے عیبوں کے پیچھے پڑ گیا۔ اچھا اب یہاں پر ایک سمجھنے کا نقطہ ہے، پوری حدیث میں کہیں نگیشن نہیں آئی کہ وہ بندہ عیب دار نہیں تھا، ہر جگہ پہ اس بات ہے کہ وہ عیب دار تھا۔ انکار کس بات کا ہے؟ انکار اس بات کا ہے اس کے عیبوں کے پیچھے مت پڑو۔ اگر عیب نہ ہوتے تو کہہ دیا جاتا بھائی تم بدگمان ہو یا بہتان لگاتے ہو۔ عیب ہیں، عیب کو انڈورس کر کے حکم دیا گیا کہ خبردار ان کے عیبوں کے پیچھے مت پڑو، یعنی اللہ کو اس بندے کے عیب دار ہونا اتنا ناپسند نہیں جتنا کسی دوسرے کا اس عیب دار کے پیچھے پڑ جانا ناپسند ہے۔ دیکھیں نا، اس پر کوئی وعید نہیں ہے کہ اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ اس کے پردے چاک کرے گا، نہیں، بلکہ گناہ کے معاملے میں جو رویہ سامنے آتا ہے اللہ کا وہ یہ آتا ہے کہ اللہ ستار العیوب ہے، وہ عیبوں کو چھپانے والا ہے، اور وہی ستار العیوب جب اس کے عیبوں کے کسی بندے کے عیبوں کو کوئی اکھاڑنے کے لیے اور اچھالنے کے لیے کوشش کرتا ہے تو وہ ستار العیوب اپنی شان کو بدل دیتا ہے اور وہ خود اس بندے کے عیب کو نکال دیتا ہے، اور پھر اس حد تک ذلیل کرتا ہے کہ فرمایا حضور نے کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوتا ہے، یعنی اب یا تو بندہ کچھ کرے نا تو پتہ لگے کہ فلاں غلطی سے میری تذلیل ہو گئی، وہ کرے گا بھی کچھ نہیں، بیٹھا بھی گھر میں ہوگا، لیکن اللہ اس کو ذلیل کر دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اسی طرح سلسلہ الصحیحہ میں ایک ایسی حدیث پاک ہے، علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا، سیاستہ کی حدیث ہے، 3386 نمبر حدیث، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، عن عائشہ مرفوعا خصال ستۃ ما من مسلم یموت فی احد منہن الا کانت ضامنا علی اللہ ان یدخلہ الجنہ۔ 6 ایسی خوبیاں ہیں، 6 کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ نے فرمایا، مرفوع روایت، رسول اللہ نے فرمایا کہ 6 ایسی خوبیاں ہیں کہ جو ان 6 میں سے ایک خوبی کو بھی لے کر قبر میں پہنچا اللہ اس کی مغفرت اپنے ذمے پہ لے لیتا ہے، اس کی مغفرت اللہ فرماتا ہے کہ میرے ذمے ہیں، میرے پر لازم ہے کہ میں اپنے رحم و کرم کے واسطے اس کو بخش دوں اور اس کی مغفرت کروں۔ پوچھا گیا کون سا؟ تو حضرت عائشہ نے صرف ایک بات ان 6 میں سے بتائی، رجل فی بیتہ، ایسا شخص جو اپنے گھر میں ہو، لا یغتاب مسلما، کسی مسلمان کی برائی بیان نہ کرے اس کے پیچھے، اور وہ برائی جو اس میں موجود ہے، یہ میں غیبت کی تعریف بتا چکا ہوں، اس کی برائی بیان نہ کرے، ولا یجر الیہم سختم ولا نقمتا، اور اس کے لیے غصہ یا تکلیف کا باعث نہ بنے، یعنی نہ اس کی غیر موجودگی میں کوئی برائی کرے، نہ کوئی ایسا کام کرے کہ اس کا کام دوسرے کے لیے غصے، تکلیف یا کسی نہ کسی طرح کے ضرر کا باعث بنے۔ 3 کام فرمایا نہ کرے۔ پہلا فرمایا کہ غیبت نہ کرے، اس کی برائی نہ بیان کرے، کسی بھی مسلمان بندہ مومن کی برائی نہ بیان کرے، اس کے گناہ اور وہ جانے اور اللہ جانے۔ دوسرا فرمایا کوئی ایسا کام نہ کرے جو اس کو غصہ دلائے، اور کوئی ایسا کام نہ کرے جس کی وجہ سے دوسرے بندے کو تکلیف ہو۔ حضرت سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ جس بندے نے یہ 3 کام کیا فَإِن مَاتَ، اور یہ 3 عمل کرتا رہا حتیٰ کہ وہ مر گیا اور قبر میں پہنچ گیا، کَانَ ضَامِنًا عَلَى اللَّهِ، تو اللہ فرماتا ہے اس کی مغفرت میرے ذمے ہے، میں اپنے ذمے لیتا ہوں، اس کی مغفرت میں اپنے ذمے لیتا ہوں۔ اچھا، ہم صرف ایک مثبت رخ دیکھتے ہیں، اس کا منفی رخ بھی دیکھیے۔ جب اس حدیث کے مفہوم کو الٹ کے دیکھیں، اب جو باز نہیں آتا اور جو لوگوں کے عیوب کو لگا ہوا ہے کریدنے کے لیے، اور اب جو لوگوں کو تکلیف پہنچانے پہ لگا ہوا ہے، نیچا دکھانے پہ لگا ہوا ہے، جو لوگوں کو ذلیل کرنے پہ لگا ہوا ہے، باعث تکلیف بنا ہوا ہے لوگوں کے لیے، تو پھر دیکھ لیجئے اس کا ذمہ کرم اسی حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے اللہ کی طرف سے اٹھ گیا، یعنی اللہ اب اس کا ضامن نہیں رہا۔ تو اللہ صرف اس کی ضمانت دیتا ہے جو بندوں کے لیے سکون، اطمینان اور آسانی کا باعث بنتا ہے۔ اور پھر اگلی حدیث پاک میں یہ بھی بیان فرما دیا، بڑی صراحت کے ساتھ۔ ایک آخری روایت جو میں نے بیان کرنی ہے، یہ موضوع انشاءاللہ ہمارا بھی چلے گا 1-2 جمعہ اور، وہ یہ ہے، بہت ساری احادیث میں نے عرض کر دی، چونکہ میری کوشش یہ ہے پوری سیریز میں ہم روایات کو نہیں لیتے، صرف احادیث صحیحہ، سیاستہ، اور پھر اس میں صحیحین یوں درجہ، اور صرف قرآن مجید۔ چونکہ روایات آپ لوگوں نے پہلے سنی ہوئی ہیں تو یہ مضامین قرآن و سنت سے اگر پیش ہو جائیں تو یہ بڑے مضبوط ہو جاتی ہیں، لیکن ایک روایت آج میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں، اور اتفاق دیکھیے یہ بھی حدیث ہے، اور مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے، 23714 نمبر حدیث ہے، اور اس کو امام غزالی نے احیاء العلوم الدین میں بھی بیان فرمایا۔
حضور سے حضرت انس روایت کرتی ہیں، یہ بھی حدیث ہو گئی، اب اس روایت کے درجے سے اٹھ گئی ہے۔ حضور نے فرمایا، حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ نے حکم دیا سب کو کہ روزے رکھیں، نفلی روزہ تھا، روزہ رکھ دیا، اور حضور نے فرمایا کہ جب تک میں نہ کہوں افطار نہیں کرنا۔ تو ٹھیک ہو گیا جی، افطار نہیں۔ اب افطار کا وقت ہوا، لوگ آتے یا رسول اللہ افطار کر لیں، جو آتا حضور اجازت دے دیتے، آتے گئے اجازت دیتے گئے۔ پھر ایک شخص آیا، اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ کے قبیلے کی 2 خواتین ہیں جو صبح سے روزے سے ہیں، وہ سخت تکلیف میں ہیں، وہ آنے سے شرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اجازت نہیں دے رہے، وہ آنے سے شرما رہی ہیں اور وہ چاہ رہی ہیں کہ کسی طرح آپ ان کو اجازت دے دیں تاکہ وہ روزہ افطار کر لیں۔ ایک شخص نے آ کے ان کو یہ کہا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چہرہ پھیر لیا۔ پھر دوسری طرف وہ آیا، اس نے کہا یا رسول ان کو اجازت دیں وہ افطار کر لیں، چہرہ پھیر لیا۔ تیسری دفعہ کہا، چہرہ پھیر لیا۔ جب یہ تیسری دفعہ واقعہ ہوا چہرہ پھیر لیا تو حضور نے فرمایا ان سے کہو کہ روزہ کھول لیں، کیونکہ ان کا روزہ تھا ہی نہیں، انہوں نے روزہ رکھا تو حلال خوراک سے تھا مگر توڑا حرام کے ساتھ تھا۔ اور پھر آگے دوسری اسی کی توضیح ہے، اور وہ بھی امام احمد بن حنبل نے ہی بیان کی کہ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ ان کو جا کے پیغام دو، بلکہ فرمایا کہ ان دونوں کو میرے پاس لاؤ۔ جب ان کو پاس لایا گیا تو آپ نے ان دونوں کے سامنے پیالے رکھ دیے، مٹی کا پیالہ رکھ، اور اس سے کہا پہلی خاتون سے کہ اس کے اندر قے کرو۔ اس نے قے کی تو حدیث کے لفظ ہیں کہ اس قے میں خون اور پیپ ملا خون، یہ پورا پیالہ اس سے بھر گیا۔ پھر دوسری سے کہا قے کرو، اس نے یہ قے کی۔ تو آپ نے ان دونوں کی کو پھر تنبیہ فرمائی اور فرمایا کہ یہ وہ ہے جو تم سارا دن لوگوں کی برائی کر کے اپنے اندر کھاتی رہی ہو، اور نام یہ تھا کہ اللہ کے لیے بھوکی ہو، تم اللہ کے لیے بھوکی نہیں تھی بلکہ اللہ کے لیے بھوکا رہنے کا تقاضا مختلف ہے۔ تو تم تو یعنی ایک تو یہ ہے کہ روزہ توڑ دینا، حلال چیز کھا کے توڑ دینا، کھانا کھا کے، ایک یہ ہے کہ اس طرح سے۔ اور اسی طرح ایک اور واقعہ، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہمارے پاس ایک عورت آئی تو اس نے کسی کی برائی کی، یہ بھی امام غزالی نے بیان کیا، اس کسی کی برائی کی تو حضور نے اس کو فرمایا قے کرو۔ اس نے جیسے ہی قے کیا تو ایک گوشت کا ٹکڑا نیچے گرا، فرمایا یہ وہ تھا جو تو نے اپنی بہن کا کھایا تھا جس کی برائی کی تھی۔ تو لہٰذا یہ وہ بنیادی نقص ہے جس سے ہم سر سے پیر تک بھرے ہوئے ہیں، اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ سب سے اہم جو انویسٹمنٹ اور کام ہے وہ آپ کی ذات پر ہوتا ہے کہ آپ اپنی ذات پر کتنا انویسٹ کرتے ہیں، اپنی خامیوں کا کتنا ادراک کرتے ہیں، اپنی خامیوں کو کتنا قابو کرتے ہیں اور اس کو کتنا بہتری کی طرف لاتے ہیں۔ خامیوں پر چلتے رہنا یہ کوئی زندگی نہیں ہے، ان کا ادراک کیجیے، اپنی غلطیوں کا اعتراف کیجیے اور اپنی غلطیوں کی اصلاح کی طرف چلیے۔ اور یہ جو موضوع ہے غیبت، یہ الخبائث ہے، ساری خبیث چیزوں کی بنیاد یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ رہنے کی توفیق دے۔ السلام وما علینا الا البلاغ۔